اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ولادت حضرت محمد باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے بعد اصل وارث خوشی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اپنی طرف سے اور آپ سب مومنین کی طرف سے تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ جتنی بھی ولادتیں آتی ہیں یا جتنی بھی شہادتیں آتی ہیں، وہ صرف اس لیے نہیں آتی ہیں کہ ہم اس میں خوش ہو جائیں یا غمگین ہو جائیں۔ اصل ہدف اور مقصد ہمارے علماء نے شاید اس لیے رکھا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر ولادت پہ ہمارے گھر کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جائے، ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ بچے سے لے کر بزرگ تک امام کی ذات سے آشنا ہو سکے۔ اور یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں جس امام کی ولادت آ رہی ہو اس کا تذکرہ کریں، تاکہ ہمارے بچے اس سے مانوس ہو جائیں، اور اس امام کی جو خصوصیات ہیں انہیں بچوں تک منتقل کیا جانا چاہیے، کہ تاکہ بچوں کے اندر وہ جوش، وہ حوصلہ، وہ دبدبہ اور وہ رعب پیدا ہو سکے جو امام کے زمانے میں امام نے اپنی شخصیت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ پہلا پوائنٹ جو امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے درس ہے، وہ یہ ہے کہ امام نے اپنی پوری زندگی نشر علوم میں گزاری اور کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ علم پھیلایا جا سکے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یعنی اگر ہم اس لائق ہیں، یہ درس ہے ہمارے لیے، اگر ہم اس لائق ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم سے آراستہ کیا ہے، علم سے مزین کیا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ، جس سوسائٹی، جس معاشرے میں ہوں، وہاں جہاں تک ممکن ہو علم کی روشنی پھیلائیں۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری۔ دوسری، امام کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے سیراب دوڑیں اور آگے بڑھیں، اور تشنگان علم سیراب ہو سکیں۔ یہ ذمہ داریوں میں سے دوسری ذمہ داری ہے کہ صرف پڑھانا نہیں ہے، صرف علم بانٹنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نظام قائم کرنا کہ لوگوں کے اندر تشنگی پیدا ہو جائے علم حاصل کرنے کی۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ، امام محمد باقر علیہ السلام تقریباً 465 یا 467 اسٹوڈنٹ جو امام کے سامنے بیٹھتے تھے ان کو تربیت کی، اور ایسی تربیت کی اور ایسا نشر علوم آل محمد اور نشر علوم کیا۔ یہی 467 افراد نشر علوم کرنے کے لیے آگے بڑھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں 4000 یا 6000 اسٹوڈنٹ کی شکل میں نظر آئے۔ یہ ایک پیغام ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ اس کے بعد امام کا جو دوسرا مرحلہ تھا، جو امام نے درس کے طور پہ ہمارے لیے دیا ہے، کہ ظالم حکمرانوں کے تمام ان کاموں کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، یا کم سے کم ان کی باتوں کو قبول نہ کرنا کہ جو دین سے انحراف کا سبب ہوتی تھی۔ اسی لیے امام نے فرمایا، بولی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ۔ واقعی سوچنے کی بات ہے، یعنی ایسے عالم میں جب لوگ منحرف ہو رہے تھے تو امام نے دین اور اسلام کی بنیاد لوگوں کے سامنے پیش کی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں ترسیم نظام حکومت امام فرما رہے ہیں، اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب اس لیول پہ ہو تم کہ تم کسی بھی حکومت کے مقابلے میں ان کے غلط قانون کو رائج ہونے سے روک سکتے ہو، تو اگر نہیں روک سکتے ہو تو کم سے کم حرف احتجاج بلند کرو۔ اس کے بعد دوسرا پہلو ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کو کوشش کرتے تھے کہ ایسے حاکم جو منحرف ہوں، جو دین کی طرف رغبت نہ رکھتے ہوں، ان سے قریب نہ ہونے پائیں۔ اسی وجہ سے ابو الجارود کا واقعہ ہے، یا بنام اور دوسرے امام کے صحابی ہیں، جو آ کے پوچھتے ہیں کہ مولا میں مثلا فلاں ریاست کے قریب جانا چاہتا ہوں اور جاتا ہوں، تو امام نے فرمایا کہ اے ابو الجارود، یا دوسرا نام بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اصل ہدف تمہارا جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، اصل ہدف تمہارا کیا ہے؟ تمہیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ممکن ہے کہ جو اللہ رازق ہے وہ خداوند عالم تمہارے رزق کو کہیں نہ کہیں سے تمہارے لیے فراہم کر دے گا۔ ضروری نہیں کہ تم ایسی جگہ سے جا کے اپنا رزق حاصل کرو جہاں تمہیں گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ میں تمہیں اس لیے نہیں روک رہا ہوں کہ تمہاری دنیا خراب ہو جائے گی، میں اس لیے روک رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ تم آگے چل کے کسی گناہ کے اندر پڑ جاؤ، اور امکان ہے کہ ایسی جہاں دین میں انحراف ہو، دین سے دوری ہو، وہاں انسان گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ لہذا یہ جو ولادت آتی ہیں،
یہ ہمارے لیے اس لیے آتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے خانوادے کو، اپنے معاشرے کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ ان پوائنٹس پہ توجہ دلائیں تاکہ جو امام کا اصل ہدف زندگی تھا وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکے اور ہم بھی معاشرے میں ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔